الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق الله مولانا العظيم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ والب صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کے فضل و احسان سے تفسیر قرآن کا سلسلہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 119 تک مکمل ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 120 سے آغاز ہو رہا ہے۔ دعا گو رہے رب ذوالجلال ہمیں حق کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ربانی ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور ہرگز تم سے یہود اور نصارہ راضی نہ ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، تم فرما دو کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے سننے والے کسے باشد اگر تو ان کی خواہشوں کا پیرو ہوا بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ مددگار۔ ترجمہ آپ نے اس بات فرما لیا، اب آئیے اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی اس بات فرما لیجیے۔ آج کل کے دور میں
ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان حکمران چاہے کسی بھی ملک کے ہوں اور کسی بھی دور کے ہوں، جب سے ہم نے وہی سنبھالا تب سے لے کر اب تک یہی مشاہدے میں آ رہا ہے کہ ہر مسلمان حکمران نے یہود و نصارہ کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، انہیں راضی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم ان کی بات مانیں گے تو وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، ہم سے خوش ہو جائیں گے، ہم ان کی پالیسیاں فالو کریں گے، وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، ہم ان کے بنائے ہوئے قواعد و ضوابط پر عمل کریں گے تو وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ لیکن میرے رب نے آج سے 1450 سال پہلے اپنی لاغیب کتاب میں اس بات کو واضح فرما دیا، اور اپنے محبوب سے میرے رب نے فرمایا کہ اے محبوب، آپ کچھ بھی کر لیں، یہود و نصارہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ یہ اس دور کے یہودیوں کی بات ہے، اس دور کے نصرانیوں کی بات ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، میرے رب نے بتایا کہ محبوب، آپ اور آپ کے چاہنے والے اگر اس خیال میں ہیں کہ ہم انہیں کسی بھی طریقے سے راضی کر لیں گے، خوش کر لیں گے، تو فرمایا محبوب ایسا ممکن نہیں ہے، یہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ ہاں، صرف ایک صورت ہے جس میں یہ تمہارے ساتھ راضی ہو سکتے ہیں، تمہارے ساتھ خوش ہو سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ تم اسلام چھوڑ کر یا یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ انہیں راضی یا خوش کرنے کا نہیں ہے۔ اور یہ جو خطاب ہوتا ہے نا آقا کریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے، اصل میں یہ خطاب مسلمانوں کو ہوتا ہے۔ ایسے مقامات پر اب آقا علیہ السلام کو اللہ کے دیے ہوئے علم سے معلوم تھا کہ یہود و نصارہ کبھی راضی نہیں ہوں گے، کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ آقا کو تو معلوم تھا، لیکن آپ کے غلاموں کو اس میں تردد تھا، اور ان کی خواہش تھی کہ یہ بھی ہمارے ساتھ خوش ہو جائیں، یہ بھی راضی ہو جائیں۔ تو بظاہر آقا کو مخاطب کر کے آنے والی تمام امت مسلمہ کو، قیامت تک آنے والوں کو میرے رب نے بتا دیا کہ یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، سوائے ایک صورت کے کہ تم اسلام کو چھوڑ کر ان کے مذہب پہ آ جاؤ۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج کے حکمرانوں کو بھی یہ درس دے رہا ہوں، یہ قرآن کا پیغام ان کے سامنے میں کھول کر بیان کر رہا ہوں کہ تم چاہے کچھ بھی کر دو، تم اپنے سارے ادارے ان کے نام کر دو، تم ہر پالیسی ان سے پوچھ کے بناؤ، تم صبح منہ بھی ان سے پوچھ کے دھو، اور رات کو کھانا بھی ان سے پوچھ کے کھاؤ، لیکن وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ تم پورا پاکستان لکھ کر ان کے حوالے کر دو، وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ ان کے راضی ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، اسلام سے دستبردار ہو جاؤ۔ اس لیے یہ کوشش ہمیشہ رائگاں رہی ہے، رائگاں رہے گی۔ ہاں، اگر تم، اور بڑی دلچسپ بات، بلکہ دلچسپ بھی نہیں، اسے سبق آموز کہنا چاہیے کہ یہود و نصارہ کی راضی نہ ہوئے اور ان کو راضی کرنے کی کوشش نے رب کو بھی ناراض کر دیا۔ ان کو
رب کو بھی ناراض کر دیا، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ اس ہاتھ میں کچھ آیا نہ اس ہاتھ میں کچھ آیا، نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے۔ دنیا میں بھی ذلیل و خوار اور آخرت میں بھی ذلت مقدر بنے گی، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر، میرے رب نے اسی کے ساتھ آگے اس کا حل بتا دیا۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ میرے رب نے اس کا حل بتا دیا، فرمایا محبوب نے بتا دو کہ اگر تم سیدھے راستے پہ آنا چاہتے ہو نا، فلاح پانا چاہتے ہو، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى۔ فرمایا کہ اللہ کی ہدایت ہی اصلی ہدایت ہے۔ تم اللہ کے احکامات کو مان لو، اللہ کے قرآن کو فالو کرو، رسول اللہ کی دینوں حدیثوں کو فالو کرو اور اسلام کی پیروی کرو۔ جب تم یہ کرو گے رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ جب رب راضی ہو جائے گا تو یہ خود بخود تمہارے تلوے چاٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، یہ خود تمہارے اندر آ جائیں گے، یہ تمہارے ماتحت ہو جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم رب کی ہدایت پہ عمل کرو۔ اور پھر آگے میرے رب نے ارشاد فرمایا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے سننے والے کسے باشد، یعنی تم کوئی بھی ہو جو اس بات کو سن رہے ہو، چاہے وہ آج کے دور کا کلمہ گو ہے، چاہے اس سے پہلے دور کا، چاہے اس سے پہلے دور کا، چاہے اس سے پہلے دور کا، جو بھی اس پیغام کو سن رہا ہے، میرا رب اس سے کہہ رہا ہے، اِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو ان کی خواہشوں کی پیروی کرے گا، کس کی؟ یہود و نصارہ کی۔ اگر تم ان کی پالیسیوں کو فالو کرو گے، اگر تم ان کے قواعد و ضوابط کو مانو گے، اگر تم ان کے بنائے ہوئے رولز کے مطابق زندگی گزارو گے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تم ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے، الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا۔ اور علم کیا ہے؟ یہ علم ہے، یہ علم ہے۔ علم آ جانے کے بعد بھی اگر تم ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے، علم سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ علم سے مراد کیا ہے؟ احادیث۔ علم سے مراد کیا ہے؟ اسلام۔ علم سے مراد کیا ہے؟ رب کے فرامین۔ علم سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ کے فرامین۔ یہ علم ہے۔ فرمایا علم حاصل ہو جانے کے بعد بھی اگر تم ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے تو پھر میرے رب نے فرمایا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ قیامت کے میدان میں کوئی تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکے گا، وَلَا نَصِيرٍ، اور نہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا، کوئی تمہاری مدد کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ اور قیامت کے میدان میں مدد کرنی کس نے ہے؟ مدد کرنی ہے رسول اللہ نے۔ کس نے مدد کرنی ہے؟ مجھے بولیے، رسول اللہ نے، انبیاء نے، اولیاء نے، صحابہ نے، اہل بیت نے، حفاظ نے، علماء نے، یہ لوگ ہیں، یہ طبقہ ہے جو مدد کرنے والا ہے۔ لیکن میرا رب فرما رہا ہے، اگر تم دنیا یہود و نصارہ کی خواہشات کے مطابق گزارو گے، قرآن کے مطابق نہیں گزارو گے، تو نہ اللہ تمہارے کام آئے گا، نہ کوئی اور تمہارا مددگار بنے گا، کوئی تمہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو ایک ہی صورت ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ قیامت کو نہیں بات بنے گی۔ اللہ اکبر،
میرے رب نے اگلی آیت میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے یتلونہ حق تلاوتی، وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، جیسی رب کو پسند ہے ایسی تلاوت وہ کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو اس کے منکر ہوں، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی زیاں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب کیا مطلب ہوا؟ رب نے کتاب ہمیں بھی عطا فرمائی ہے، رب نے کتاب اہل کتاب جتنے بھی ہیں، تورات والے، زبور والے، انجیل والے، انہیں رب نے عطا فرمائی تھی، تو جو اس کتاب رب کی جانب سے آنے والی کتاب کی تلاوت اس کے مطابق کرتے رہے، تورات والے تورات کی کرتے رہے، زبور والے زبور کی کرتے رہے، اور انجیل والے انجیل کی کرتے رہے، اور جب قرآن آ گیا، قرآن آنے کے بعد اب پچھلی ساری کتابیں منسوخ ہو گئی، اب صرف اور صرف یہ کتاب باقی ہے جو اللہ جس کے مطابق ہمارا عمل چاہتا ہے، اپنی مخلوق کا عمل چاہتا ہے، تو اب جو اس کی تلاوت کرے گا، اس کا حق ادا کرے گا، میرا رب فرماتا ہے ایمان والا وہی ہے، ایمان والا۔ آج کے دور میں اگر کوئی تورات سامنے رکھ کر بیٹھ جائے، رب اسے قبول نہیں کرتا، کوئی زبور کھول دے رب اسے قبول نہیں کرتا، کوئی انجیل کھول دے رب اسے قبول نہیں کرتا، فقط ایک کتاب ہے جس کا نام قرآن مجید ہے۔ آج کے دور میں جو اس کی تلاوت کرے، اس کا حق ادا کرے، اس کے حرام کو حرام سمجھے، کیا میں نے کہا؟ اس کے حرام کو حرام سمجھے۔ سود حلال ہے یا حرام ہے؟ سارے بولیے نا، حرام ہے۔ اور ہمارا تو پاکستان کا سارا نظام ہی سود پہ چل رہا ہے، ہمارا کوئی بینک ایسا نہیں جو سود سے خالی ہو، ہمارا کوئی ادارہ ایسا نہیں جو سود سے خالی ہو، ہمارا کوئی دفتر ایسا نہیں جو سود سے خالی ہو۔ ہم غیروں سے قرضہ لیں تو تب بھی سود، انہیں دیں تو تب بھی سود۔ اپنے ملک کے باشندوں کو اگر کوئی چھوٹا موٹا قرضہ ملتا ہے تو وہ بھی سود کے ساتھ ملتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سود کے بغیر تو ہم چل ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا کاش تم یہ کہتے کہ ہم قرآن کے بغیر نہیں چل سکتے، کاش تم یہ اعلان کرتے کہ ہم قرآن کے بغیر نہیں چل سکتے، اور تم قرآن کو چنتے، قرآن کو سینے سے لگاتے، پھر دیکھتے تمہاری عظمتیں کیا ہوتی، تمہارا مرتبہ کیا ہوتا۔ قرآن کے حلال کو حلال سمجھنا ہے، قرآن کے حرام کو حرام سمجھنا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کے منکر ہوں۔ اب انکار کرنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ کوئی کہے میں قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں، ایک انکار یہ ہے کہ کہے میں قرآن پر ایمان ہے میرا، لیکن جب سود کی باری ہے تو کہتے ہیں کہ سود تو ضروری ہے نا، اب اس کے بغیر کیا ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ رشوت کی باری ہے تو کہے نہیں یہ تو پیار محبت ہے نا، تھوڑا بہت چلے ہو جاتا ہے، پھر اس سے یہ تو پھر ضروری ہے نا۔ ہر حکم قرآن کے خلاف چلتے رہنا اور پھر کہنا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، یہ بھی قرآن کا عملی انکار ہے۔ میرا رب فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمایا یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔